معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بات تو بالکل سچی اور پکی ہے الحمدللہ، کیونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی بات ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بزرگان دین سے جو کچھ سنا ہے وہی عرض کیا گیا ہے۔ تو بات تو پکی ہے، سچی ہے، درست ہے، 16 آنے صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنی ہی سچی بات ہو، کتنی ہی پکی بات ہو، کتنا ہی درست ہو، لیکن ایک مرتبہ کہہ دینے سے عمل میں نہیں آتی۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک بات سچی سمجھ میں بھی آ گئی، دل میں بیٹھ بھی گئی اور ہم نے سن بھی لی، کہہ بھی لی، لیکن جب اٹھ کر گئے اور اپنے زندگی کے عام مشاغل میں مصروف ہوئے تو سب دامن جھاڑ دیتے ہیں اور جو کچھ کہا سنا تھا وہ طاقِ نسیاں میں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نفس بڑے بہلاوے دیتا ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ بڑے بہلاوے دیتا ہے، بھئی بات تو بڑی اچھی ہے، پکی ہے، صحیح ہے اور ضرور عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن جب باہر نکلے کوئی مشغلہ سامنے آیا، کوئی کسی کام میں لگے تو نفس کہتا ہے چلو یہ کام کر لو، یہ تو کر گزرو، اس کے بعد کل سے انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے۔ بس یہیں سے شیطان راہ مار دیتا ہے کہ جب کل پر ٹلایا تو جب کل آئی تو اپنے مسائل لے کر آئی۔ کلام اللیل یمحوہ النہار، عربی مقولہ مشہور ہے کہ رات کی بات کو دن جب آتا ہے تو مٹا دیتا ہے۔ اگلے دن آیا پھر مشغلے میں لگ گیا، بھول بھال ہو گیا، بعد میں یاد آیا اوہو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج یہ کام شروع کریں گے، نہیں کر پائے، چلو کل سے کریں۔ اب وہ کل پھر آتی نہیں، اور اسی طرح آدمی جو ضروری کام ہے اس میں اصلاح کا جو ضروری کام ہے اس کو ٹلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ بچائے پہنچ جاتا ہے اپنی منزل تک۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو دل میں جو تمہارے آپس میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی، مال بٹورنے کی، شہرت بٹورنے کی، لوگوں کے اندر اپنا جاہ پیدا کرنے کی اور خدا جانے دنیا کے کیا کیا مفادات بٹورنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ جتنا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ میرے پاس آ جائے، یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو اس دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور غفلت میں کائے سے؟ اپنے آپ سے، کہ میں اپنی اصلاح کروں، اصلاح کرنے سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں، اسی غفلت کی حالت میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، قبروں سے جا ملتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب کے بارے میں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر فکر نہ کی، فوری طور سے نہ کی، تو غفلت تمہیں گھیر لے گی، گھیرتی رہے گی یہاں تک کہ قبروں سے جا ملو گے اور قبرستان میں پہنچ جاؤ گے، پھر وقت نہیں رہے گا، کام کا وقت نہیں رہے گا۔ یہ تو زندگی کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ موت آ گئی تو اس کے بعد عمل ختم ہوا، عمل کا کوئی پھر عمل میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، انہی لمحات میں کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کل آئے گی بھی نہیں آئے گی، آئے گی تو کن حالات میں آئے گی، اس لیے فوری طور سے کرنے کا فرمایا گیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بات تو پکی ہے، سچی ہے، درست ہے، لیکن جب عمل میں نہیں آتی، بسا اوقات ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں ہوتا، بار بار اس کی یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو بھی دوسروں کو بھی، بار بار کہی جاتی رہے ایک بات، ہر وقت دل کان میں پڑتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت یہ جذبہ بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم بکثرت اپنے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، اکثر بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں جب بھی مسجد میں گئے ایک ہی بات وہ سنا دی، وہی بات پچھلے ہفتے کہی تھی، وہی اس ہفتے کہہ دی، وہی اگلے ہفتے کہہ دی، وہی بار بار اس کا تکرار ہو رہا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ مقصد تقریر اور خطابت ہو، وعظ اور عام رسمی وعظ اور تقریر اور خطابت اگر مقصود ہو تو پھر تو آدمی یہ سوچتا ہے بھائی
لوگ کہیں گے کہ پچھلی مرتبہ بھی وہی بات کہی تھی، اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو ایک ہی بات آتی ہے، وہی کہتا رہتا ہے، کوئی نیا علم تو اس کے پاس ہے نہیں۔ تو اگر اپنا علم بگارنا ہو اور خطابت کا زور دکھانا ہو اور اپنے وعظ کی تاثیر دکھانی ہو، تب تو آدمی یہ فکر کرے کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو کہا تھا اس مرتبہ کوئی نئی بات کہوں۔ لیکن جس شخص کے دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح اپنے مخاطبین کے دل میں اتار دوں اور ان کو عمل پر آمادہ کر دوں، وہ یہ فکر نہیں کیا کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ تو اس کو تو یہ تڑپ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ان کے سینے میں اتار کر میں ان کو عمل پر آمادہ کر دوں اور ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے، تو کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے عمل کی۔ تو وہ بار بار ایک مرتبہ خود فرمانے لگے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں بسا اوقات ایسا کرتا ہوں کہ ایک ہی بات کو دہراتا رہتا ہوں کئی ہفتے، کئی مہینے، بلکہ کئی مہینے کیا پھر کچھ دنوں کے بعد گزریں گے پھر دوہرا دیں گے اسی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے اکتانے لگتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لو کہ قرآن کریم کو دیکھو کہ وہ کس طرح ایک ہی بات کو مختلف پیراؤں میں مختلف اسالیب میں بیان فرماتا ہے۔ یہ جملہ کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، وہ جنوں کو جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک دیکھ جاؤ 20 جگہ پر آیا ہوگا۔ اور یہ کہ جنہوں نے برا عمل کیا وہ جہنم میں جائیں گے، عذاب جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ جملہ 20 جگہ۔ ایک ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ تکرار ہے۔ یہ تکرار در حقیقت اسی لیے ہے کہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ جب بار بار ایک بات کان میں پڑتی رہتی ہے تو پھر دل میں جگہ بھی بنا لیتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے بھائی اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عیوب کا جائزہ لے کر ان کو دور کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، دن رات یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ان مجلس میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، آخرت کی بھی کچھ فکرات پیدا ہوتی ہے، اپنے اصلاح کا بھی کچھ خیال آتا ہے، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی زندگی سامنے آ جاتی ہے جس سے آئے تھے، تو اتنا اس درجے کا استحضار اور اس درجے کا دھیان باقی نہیں رہتا، تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات بیچ میں پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بات نکلنے لگتی ہے۔ تو حضرت نے تو خیر سے فرمایا کہ ارے بھائی کیا ہے، میں تو دھوبی ہوں، کپڑے جب میلے ہو جاتے ہیں دھوبی کے پاس بھیج دیتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں، پھر دھل کے آ جاتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھوبی کے پاس جاتے ہیں، تو دھوبی سے پھر دھل کے آ جاتے ہیں، تو میں تو دھوبی کا کام کرتا ہوں۔ تو آؤ اور اگر کچھ اور داغ دھبے لگ گئے پھر آ جاؤ، پھر دھل کے چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تو اور ایسے ہی یہ در حقیقت ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کرنے کی بات جو ہے جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے بڑا دھوکہ جو اس راہ میں لگتا ہے وہ یہ بات کام کو ٹلانے کا ہے۔ نفس یہ نہیں کہتا کہ نہ تم اپنی اصلاح مت کرنا، خبردار اصلاح نہ کرنا، گناہ مت چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مت آنا، یہ نہیں کہتا نفس۔ نفس یہ کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی بہت اچھی بات ہے، اتباع سنت بھی بہت اچھی بات ہے، گناہوں کا چھوڑنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا ابھی تو جوان ہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، تو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، کچھ زندگی کے مزے بھی لے لو، اور اس کے بعد جب ذرا آگے عمر اچھی خاصی ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تو اس وقت میں یہ سارے کام کر لینا۔ ابھی کچھ جوانی ہے، ابھی نئے دنیا میں آئے ہو، نئی دنیا دیکھی ہے، تو ذرا اس کے تھوڑے سے مزے لے لو، اس کے بعد پھر چین کرنا، پھر آرام سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنا، گناہ بھی چھوڑ دینا۔ اول تو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کر لو، لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر جوانی کے اندر ہی عادت نہ پڑی اور جوانی ہی میں فکر اصلاح کی پیدا نہ ہوئی تو اللہ بچائے زندگی بھر آدمی بھٹکتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بھٹکتا ہی رہتا ہے، اور یہ نفس اس کو ہمیشہ ٹلاتا ہی رہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں
کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن پیشے وے پیغمبری۔ کہ ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا، ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، جو سارے عمر دوسروں کو کھاتا رہا، چیرتا پھاڑتا رہا، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس واسطے کہ نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، کھانے کی طاقت ہی نہیں، تو اب وہ بھی پرہیزگار بن گیا۔ لیکن در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا گناہوں سے، یہ ہے پیغمبروں کا شیوہ، کہ بھرپور جوانی ہے یوسف علیہ السلام کی، تقاضے نفس کے پوری طرح موجود ہیں، اور خیال بھی آ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے بچا۔ تو در جوانی توبہ کردن شوہ پیغمبری۔ تو ایک تو دھوکہ شیطان یہ دیتا ہے اور نفس انسان کا کہ یہ دنیا کے مزے لے لو۔ ارے خوب سمجھ لو، یہ دنیا کے مزے جتنے بھی ہیں، گناہوں کے جو مزے ہیں، وہ چاہے آنکھ کا گناہ ہو یا کان کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو، یہ سارے گناہ کے مزے ایسے ہیں، وقال حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے انسان کو خارش کی بیماری ہو اور کھجانے میں مزہ آئے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کھجا کے جب فارغ ہو تو ایسی ٹیسیں اٹھتی ہیں اور بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ لذت، گناہ کی جو لذت ہے، بد نظری، نگاہ کو غلط جگہ ڈال کے اس سے لذت لینا، مثلا یہ آتا تو ہے مزہ کچھ نہ کچھ، بظاہر دیکھنے میں ظاہری مزہ تو ہے، لیکن اس ظاہری مزہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خارش کے کھجانے کا مزہ، بعد میں اس کے نتیجے میں قلب پر ظلمت طاری ہوتی ہے، تاریکی مسلط ہو جاتی ہے۔ قلب پر ظلمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھر نیکیوں کی طرف دھیان کم جاتا ہے، برائیوں کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے، یہ کیفیت ہونے لگتی ہے، یہ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ خارش میں کھجانے سے خارش کی بیماری بڑھتی ہے، ٹیسیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہے۔ اور یا غیبت کرنے کی بیماری، غیبت کرنے کا مزہ تو آ رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، کسی کی نقل اتاری جا رہی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ مزہ تو ہے بظاہر مجلس میں، اس مجلس میں بیٹھ کے اس کا مزے لے رہے ہیں، لیکن یہ مزہ خارش کا مزہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایسی ظلمت قلب میں پیدا ہوگی، ایسی تاریکی پیدا ہوگی کہ حقیقت راحت سے محروم ہو جاؤ گے۔ گناہوں کی لذت کیا لذت ہے، اور یہ ایسی لذت ہے کہ اول تو محض ظاہری لذت ہے، حقیقت لذت کی موجود نہیں، دوسرے اس لذت کے بعد اس کا جو انجام دنیا اور آخرت میں خراب ہونے والا ہے وہ بڑا ہولناک ہے۔ تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ یہ جو نفس شیطان بیکارہ بھی جوان ہیں ذرا مزے لے لیں، ارے مزے کچھ بھی نہیں، یہ مزے نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ انسان کی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے، انسان کی زندگی کو ظلمت اور تاریکی میں دھکیلنے والی چیز ہے، ان سے بچاؤ اپنے آپ۔ خاص طور سے آج کل کا بہت بڑا فتنہ یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، بھری ہوئی ہے یہ معاشرہ، اس میں ڈوبا ہوا ہے، آنکھ کا غلط استعمال، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حدیث میں فرمایا کہ والعینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، یعنی دیکھ کر کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے لذت لینا، لذت لینے کے لیے اس کو دیکھنا، یہ ہے بہت بڑا ابتلا ہے، اس میں عظیم ابتلا ہے، ہر کس و ناکس مبتلا ہے، یہاں تک کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے، اچھے خاصے بظاہر متدین، نمازوں میں حاضری دینے والے، مسجدوں کے حاضر باش، یہاں تک کہ علماء اور یہاں تک کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کو بھی اس میں ابتلا ہے کہ اس کا استعمال، آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ نفس اس لذت کی طرف انسان کو بلا رہا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر ایک مرتبہ اس ظاہری لذت کو، جو مصنوعی لذت ہے، اس کو ایک مرتبہ لات مار دو اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ایک در ایک ہے کہ جو چاہے کر کے دیکھے۔ تو یہ شیطان اور نفس انسان کو بہکاتا ہے کہ نہیں، یہ اس بہکاوے کو تو ایک مرتبہ لات مارنی ہوگی، اس کو تو دھکیلنا ہوگا، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔
اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔